جی ناظرین، آپ نے سنا کہ سابق وزیر اعظم یہ تمام فیصلے کے بتا رہے ہیں بار بار، اور یہ حکومت بھی تسلیم کری کہ ہاں ایسی بات چیت ہو رہی تھی، یہ تمام چیزیں تھیں۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپائریٹر، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز نے لکھا، اور اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپائریٹر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد صاحب، مجھے اس کے مطلب کی تو بعد میں بات کرتے ہیں۔ میں نے تو اسموکنگ گن کی وہ جو اسموک کی خوشبو کہہ لیں یا بدبو ہیں، وہ بہت پاس سے سونگھی ہوئی ہے۔ کیسے؟ میں تو وہیں تھا نا، اسی انوائرمنٹ میں ہوتا تھا۔ گنز وغیرہ فائر ہوئی تھیں؟ نہیں، گنز تو نہیں، اسموکنگ گن کی بات ہو رہی ہے نا۔ اسموکنگ گن ہوتی کیا ہے؟ اسموکنگ گن کا جو کانسپریسیز ہوتی ہیں، جب آپ سیدھی گولی نہیں چلاتے، آپ بیک اینڈ کے اوپر، ایسی اسموکنگ گنز جو آواز کم کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود جان لیوا ہوتی ہیں، تو وہ میرے تو سامنے سب کچھ ہوتا رہا، بہت کچھ۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، بڑی سمپل چیز میں نے پوچھا ہے۔ خاور صاحب، اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپیریٹر، اسموکنگ گن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو میری سمجھ ہے، سمجھیں کہ کسی جگہ کے اوپر ٹھا کی آواز آئی ہے اور اس کے بعد ڈھونڈا جا رہا ہے کہ ٹھا کی آواز کہاں سے آئی ہے، تو کسی بندے کے ہاتھ میں گن ہے اور اس کی گن سے اگر اسموک نکل رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اسی بندے نے فائر کیا ہے۔ تو یہ ناقابل تردید ثبوت جو اس کا لٹرل میننگ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ کون سا بندہ ہے جس نے وہ ٹھا کیا ہے، کس کے بندے میں وہ گن تھی جو فائر ہوئی ہے اور اس سے دھواں نکلا، اور کیا اب اس بندے کو پہچاننا ہے کہ جس نے یہ فائر کیا وہ گن کس کے ہاتھ میں تھی۔ اب یہی ہم انتظار کر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کا بھی اور جو سابقہ حکومت ہے، کیونکہ یہ گاہے بگاہے کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریفرنسز دیتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوئی۔ یہ میرے خیال صدر مملکت سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورس نے 3 اس میں بڑے کلیئر ایشوز اٹھائے ہیں جو آپ دونوں نے بات کی۔ ناظرین، اردو ٹو انگلش ڈکشنری جو ہے اس میں گن کا مطلب ہوتا ہے بندوق۔ اب یہ پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں، بڑی سادہ سی چیز ہے، اور اس میں اکثر آپ میں سے جو کارٹون دیکھتے تھے لوگ، اس میں یہ نظر آتا ہے، اور میں صرف کہ آپ کو سمجھانے کے لیے اسموکنگ گن کیا ہوتی ہے، آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ ٹام اینڈ جیری کارٹون میں اسموکنگ گن کیسے نظر آتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ گن فائر ہوئی، اور اس کے بعد جو دھواں نکلتا ہے اس گن سے اس کو کہتے ہیں اسموکنگ گن، جو سرکمسٹینشیل ایویڈنس جیسے خاور گھومن صاحب کہہ رہے ہیں۔ ایک اور اس کا آپ کو مثال کے سمجھانے کے لیے کہ جو بندوق ہے اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے اسموکنگ گن، وہ کیسے ہوتی ہے، ٹام اینڈ جیری کا ایک اور یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا پروگرام کے شروع میں ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ میرے سامنے ساری چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، اور اس کی وضاحت آج وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کی کہ جو بچپن میں ہم کہانیاں سنتے ہیں بھوتوں کی، پریوں کی، اس کا ریالٹی سے تعلق نہیں ہوتا۔ کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ امپورٹڈ تو نہیں ہے، یہ تو بچوں والی باتیں ہیں نا، مطلب یہ کہ ہم جب 5 سال کے ہوتے ہیں تو ہم بھوت پریوں میں مانتے ہیں، لیکن پھر عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر ایسی باتوں میں نہیں مانتے کیونکہ حقائق پہ مبنی نہیں ہوتی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا، اور ریالٹی آج کیا ہے؟ ریالٹی ڈاکٹر صاحب آج یہ کہ آج مہنگائی ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کر دوں، اور یہ جو اسموکنگ گن کا عام لوگوں کی سمجھ کے لیے ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون والے جو ہیں، یہ جو میں نے کارٹون آپ کا کلپ دیکھا اس سے زیادہ سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس بڑے معیشت دان ہیں، وہ جب گن انہوں نے چلانے کی کوشش کی، گن چلا بھی لی، لیکن جب سے یہ گن چلی ہے اس کے بعد جو کارٹون جو ایک نظر آیا، کارٹون بیچارے کو اس نے فائر تو کیا لیکن فائر بھی ہو گیا، ٹھا کی آواز بھی آ گئی، لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں بیچارہ فائر چلانے والا ہے، اس کی جو پتلون ہمیں دیکھ رہے ہیں کہیں آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ تو یہ جو معیشت دان ہیں ہمارے، خاص طور پر نون لیگ کے، مفتاح اسماعیل ہوں، ہمارے محترم احسن اقبال صاحب ہوں، ہمارے شاہد حقان عباسی صاحب ہوں، آپ نے بڑے بڑے بیانات ان کے سنے، ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہم دیکھیں گے 1 ہفتے کے اندر آپ کو روپی کو کنٹرول کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ جناب آئل پرائسز کنٹرول ہو جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ آپ کا یہ آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا۔ ناظرین، یہ بیچارے جو ہیں ان کو میرے خیال میں یہ انہوں نے، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ان کے ہاتھ میں گن آ گئی، گن انہوں نے چلا لی، گن چلانے کے بعد جو حالت بیچارے اس کارٹون میں ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے لٹرلی ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں بیچارے دوبارہ پتلون کب اٹھاتے ہیں اوپر، لیکن فی الحال تو پتلون بالکل نیچے اتری ہوئی ہے۔ جی ناظرین، جو خاور گھومن صاحب نے کیا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا اور شہباز سپیڈ کی حکومت کا، جو پہلے کہہ رہے تھے اور بندوق ہاتھ میں آنے کے بعد کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ راتوں رات پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی، 40 روپے تیل مہنگا ہو گیا۔ آج رات مڈ نائٹ سے پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا۔
آج 137 روپے لیٹر ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ آیا ہے. 179 روپے 86 پیسے کا لیٹر پیٹرول ہو جائے گا اور ڈیزل ہو جائے گا 174 روپے 15 پیسے کا. یہاں سے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ 179 روپیز 86 پیسے سے بڑھ کر 209 روپے 86 پیسے ہو جائے گی. اسی طرح ڈیزل پہ بھی 30 روپے پرائس بڑھائیں گے اور اس پہ 204 روپے 15 پیسے کا ہو جائے گا. یہ کہنا کہ پوری دنیا کے اندر یہ چیز مہنگائی ہے وہ غلط ہے. اس انٹرنیشنل برنٹ پرائس جو آئل کی پرائس ہے برنٹ پرائس $123 اس کی وجہ سے پیٹرول ڈیزل اور دوسری جو تیل سے بننے والی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف کی ایما پہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں. یہ 2 دن کے اندر آئی ایم ایف سے معاہدہ طے کر کے آؤں گا, بغیر طے کرے انشاءاللہ تعالی نہیں آؤں گا. میں تو 12 روپے کی بیچ رہا ہوں. 12 روپے کی آپ کی ایوریج پرائس ہو جانی چاہیے. ابھی جو 20-22 روپے کی ایوریج پرائس ہے نا وہ 12 روپے کی ہو جائے گی. آئی سویئر ٹو یو the issue is not technical, the issue is competent and management. معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو جون کا بلنگ سائیکل ہے اس میں تو وہ جو 5 روپے خان صاحب کی سبسڈی تھی وہ تو ایکسپائر ہو گئی ہے, تو اس بلنگ سائیکل میں 5 روپے بڑھ کے آئے گا. مسئلہ کوئی نہیں ہے, سستی کر دیں نا, 12 روپے کی دے دیں, ایکسپورٹ بڑھ جائے گا آٹومیٹکلی آپ کا. آپ 12 روپے کی دے دیں. اس وقت جو بجلی کے بل نیپرا بھیج رہا ہے آپ کو اس کے اندر کوئلے کی کم قیمت لگی ہے, لیکن جو اس وقت آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں جب 2 مہینے بعد آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آئے گا تو آپ کو اس سے الیکٹرک شاک لگے گا, کیونکہ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بہت زیادہ آنے کے. آپ مسلم لیگ کو دیں گے انشاءاللہ, ہم 2 سال کے اندر لائن لاسز بھی کم کر کے دکھائیں گے, کیونکہ اب ہمارا فوکس اس پہ ہوگا. بجلی تو لگا لی ہم نے. سو دس از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو, آئی سویئر ٹو یو. 2 مہینے بعد آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آئے گا تو آپ کو اس سے الیکٹرک شاک لگے گا, کیونکہ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بہت زیادہ آنے کے. آپ نون کو آنے دیں, ہم ریٹ کم کریں گے, ہم کنسمپشن بڑھائیں گے, ہم انشاءاللہ 35,000 میگا واٹ آورز لے کے جائیں گے. آپ دیکھیے گا سیزنل افیکٹ کم کریں گے اور ہم آپ کو سرکولر ڈیٹ بھی ختم کر کے دکھائیں گے اور ریٹ کم کر کے. 500 ارب روپے کا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہوتا ہے یہ پاور سیکٹر لاسز ہوتے ہیں, اس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. ایکچولی یہ پاور سیکٹر ڈیٹس ہیں, تو یہ بھی ہم نے دینے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 16 روپے پر یونٹ تو حکومت پاکستان دے رہی ہے بجلی کی, اور 17-18 روپے ڈیپینڈ کرتا ہے کنزیومر, کہیں 24 روپے آپ دے رہے ہیں. پاکستان بھر میں گیس سپلائی کر دیجئے. آپ کا کام بحث کرنا نہیں ہے, آپ کا کام گیس دینا ہے. یہ کام ہم کر کے گئے ہیں, آپ گیس دے دیجئے بس. اب آپ $20 کی گیس لے کر $2 میں بیچ رہے ہیں یا $1 میں بیچ رہے ہیں, تو وہ ملک یہ کہاں سے لائے گا پیسے؟ $200 ملین کی گیس وہ ہوا میں اڑا جاتی ہے, ہم کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ وہ کیا ہے. ان اکاؤنٹڈ فار گیس, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چوری ہو گئی ہے یا لیک ہو گئی ہے. آپ کوکومو فری کریں گے, وہ والا پرومس آپ کو پورا کرنا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں, بائیکاٹ کر رہا ہوں.